اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد اب تک نتائج پوری دنیا کے لیے سبق آموز ہیں۔ اب تک کی جنگ سے پتہ چلا ہے کہ حملہ آور امریکہ اور اسرائیل نے ہر اصول کو، ہر اخلاقی اصول کو، اخلاقیات کو، انسانیت کو، جن پر عمل کیے بغیر کہنا چاہیے کہ جنگ جیتنے کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ انسانی اصول یعنی جنگوں کے بھی تو اصول ہوتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں جنگلوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، اس طرح جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ تو جنگ شروع کرنے اور اس سے نکلنے کے جن طریقوں پر ہزاروں سال سے عمل کیا جا رہا ہے، امریکہ نے طاقت کے روب میں ہر اس اصول کو روند کے رکھ دیا۔ جنگ کا یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جب تم حملہ کرنے کے قابل ہو تو اپنی کمزوری ظاہر کرو تاکہ دشمن بے پرواہ ہو جائے۔ اگر دشمن غصے میں ہو تو اسے اور بھڑکاؤ تاکہ وہ غلطی کرے۔ اگر وہ آرام میں ہے تو اسے بے چین کرو۔ اگر وہ متحد ہے تو اس میں پھوٹ ڈالو۔ دشمن کو وہی دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، پھر اسے دھوکہ دے کر جنگ کرو۔ اگر تم پوری طرح تیار ہو تو اپنے آپ کو پریشان ظاہر کرو تاکہ مخالف غفلت میں مبتلا ہو جائے۔ اب آئیے موجودہ ایران جنگ کی طرف۔ کل کیا ہوتا ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، خیر، مگر آج تک کے حالات یہ ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی شکست ان کے ماتھے پہ لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اعلانات جو مرضی کیے جائیں، میڈیا جو مرضی بتاتا رہے، لیکن جو حقیقت ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ امریکہ سمارٹ انداز میں جنگ نہیں لڑ رہا۔ امریکی 2-4 روز کا پلان بنا کر جنگ میں اترتے ہیں۔ آج 2 ہفتے ہو گئے، جنگ ابھی مزید طول پکڑتی جا رہی ہے۔ چند مہینے نہیں، اگر یہ جنگ مزید چند ہفتے جاری رہی تو 1-2 ممالک نہیں، یہ پوری دنیا کی معیشت کی چولیں ہلا دے گی۔ تیل اور گیس کا بحران جو پہلے ہی ساروں کے لیے پریشانی کا باعث بن چکا ہے، وہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ ہر ملک کو یوں لگے گا کہ امریکہ اور اسرائیل نے صرف ایران نہیں، ان کے ملک پر بھی حملہ کیا ہوا۔ پوری دنیا کی صنعتیں رک رہی ہیں، سڑکیں سنسان ہو رہی ہیں، مہنگائی کا جن صرف تھرڈ ورلڈ نہیں، یورپ کے امیر ترین ملکوں کے لیے بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ صرف 2 ہفتے میں پورا عالمی نظام لرز اٹھا ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی کو ہنگامی بنیادوں پر تیل کے اسٹریٹجک ذخیرے جو ہیں وہ مارکیٹ میں لانا پڑ رہے ہیں، اور اس کا سارا بوجھ نیتنیاہو اور ٹرمپ کے کندھوں پر آن پڑا۔ دوسری طرف ایران نے ماہر جنگ باز کی طرح بظاہر کمزوری ظاہر کی ہے، جسے امریکہ اور اسرائیل نے حقیقی سمجھا اور حملہ کر دیا، مگر جواب میں ایران نے بیلسٹک میزائلز اور خودکش ڈرونز کی ایسی بارش کی کہ دشمن کو اپنے اندازوں پر نظر ثانی کرنا پڑ گئی۔ ایران کی ایک اور شاندار منصوبہ بندی یہ ہے کہ وہ مسلسل امریکہ کو اشتعال دلا رہا ہے، غصہ دلا رہا ہے۔ جب مخالف غصے میں ہو تو وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کے بیانات اور اقدامات پر امریکی میڈیا اور کانگریس خود تنقید کر رہے ہیں۔ اور کم و بیش یہ جو اشتعال دلا کر غلط فیصلے کرنے والی پالیسی ہے نا، یہ ایران کے ساتھ عمران کی بھی ہے۔ ایران عمران صرف مثال ہے، وہ بھی آپ کو بھی غور کیجیے گا، مشتعل کر کے اپنے مخالف کو مشتعل کر کے غلط فیصلے کرواتا ہے۔